السلام علیکم۔ کلاس سیکنڈ، آج ہم سبق نمبر 12واں پڑھیں گے قطب مینار کے بارے میں۔ تو دیکھیے پیج نمبر 55 پہ، اب یہاں سے دیکھیے یہ اب سے تقریباً 800 سال یعنی 800 برس قبل کی بات ہے، یعنی جو ہے یہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے کی بات ہے، جب دہلی میں ہندوستان پر پہلا مسلمان بادشاہ قطب الدین ایبک حکومت کرتا تھا۔ یعنی جو ہے آج سے 800 سال پہلے جو ہے ہندوستان میں یعنی دہلی میں جو ہے ایک مسلمان بادشاہ کیا کرتا تھا، حکومت کرتا تھا، اس کا نام ہے قطب الدین ایبک۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک بزرگ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی یاد میں ایک مینار بنوانی شروع کی۔ کہتا ہے کہ جو ہے ایک بزرگ نے جو ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی یاد میں جو ہے ایک مینار بنوانی شروع کی۔ ابھی 2 منزلیں ہی تعمیر ہوئے تھے کہ قطب الدین ایبک کا انتقال ہو گیا۔ یعنی جو ہے ایک مسلمان بادشاہ تھا جو دہلی پہ کیا کرتا تھا، حکومت کرتا تھا ہندوستان کے، اس کا نام تھا بادشاہ قطب الدین ایبک۔ وہ جو ہے ایک مینار اس نے جو ہے خواجہ بختیار کاکی کی یاد میں ایک مینار بنوانا شروع کی تھی۔ ابھی جو ہے 2 منزلیں ہی یعنی بن گئے تھے، قطب الدین ایبک کا انتقال ہو گیا، وہ مر گئے۔ باقی کی منزلیں اس کے جانشین سلطان شمس الدین التمش نے تعمیر کروائے۔ باقی کی جو منزلیں ہیں وہ اس کے یعنی جو ہے قطب الدین ایبک کے جانشین سلطان شمس الدین التمش نے جو ہے بنایا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مینار اس کے پاس بنی قوت الاسلام مسجد میں اذان دینے کے لیے بنوائی گئی تھی۔ یعنی کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ مینار جو ہے اس کے پاس ایک مسجد تھا مینار کے، یعنی اس مسجد کا نام قوت الاسلام مسجد میں جو ہے اذان دینے کے لیے یہ مینار جو ہے بنائی گئی ہے، یعنی کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا۔ یہ ہندوستان کی سب سے اونچی مینار ہے، اور یہ مینار جو ہے وہ ہندوستان کی سب سے اونچی مینار ہے۔ اس کی کل اونچائی 272 فٹ ہے، اور اس کی کل اونچائی یعنی جو کل ہائٹ جو ہے وہ کتنا ہے 272 ہے۔ اوپر کی 2 منزلیں بجلی گرنے کی وجہ سے ٹوٹ گئی، یعنی اوپر کی 2 منزلیں تھی وہ بجلی گرنے کی وجہ سے جو ہے وہ ٹوٹ گئے۔ اب اس کی اونچائی 238 فٹ ہے۔ اب اس کی اونچائی کتنے ہیں 238 فٹ ہے۔ اس میں اوپر جانے کے لیے 378 سیڑھیاں ہیں، یعنی یہاں اس مینار میں جو اوپر جانے کے لیے 378 کیا ہے سیڑھیاں بھی ہیں۔ اس کی تعمیر میں سرخ پتھر کا استعمال ہوا ہے، یعنی جو ہے اس مینار کی تعمیر میں جو ہے سرخ پتھر یعنی لال پتھر کا بھی استعمال کیا ہے۔ کہیں کہیں سنگ مرمر کا بھی استعمال کیا گیا ہے، اور کہیں کہیں جگہ پہ جو ہے سنگ مرمر کا بھی استعمال کیا ہے۔ اس کی دیواروں پر قرآن کی آیت کندہ ہے، یعنی جو ہے اس مینار کی دیواروں پر قرآن کی آیت جو ہے وہ کھود کر لکھا ہوا ہے۔ دہلی میں اس شاندار اور عالیشان عمارت کو دیکھنے کے لیے دور دور سے سیاح آتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ قطب مینار دیکھے بغیر دہلی کی سیر ادھوری ہے۔ یعنی دہلی میں جو ہے اس شاندار عالیشان یعنی جو ہے عمارت کو مینار کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں، باہر کے ملک سے جو ہے لوگ جو ہے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور سچ بات تو یہ ہے کہ جو ہے قطب مینار کو دیکھے بغیر دہلی کا جو سیر ہے وہ ادھوری ہے۔ تو یہ قطب مینار کے بارے میں ہم نے پورا پڑھ لیا ہے۔ اب یہاں پہ الفاظ معنی بھی ہے، آئیے دیکھیے الف پارٹ دیکھیے، ان الفاظ کو صحیح تلفظ سے پڑھیے۔ قبل ہے، یہ سنگ مرمر ہے، کندہ ہے، جانشین اور تعمیر۔ اب یہاں پہ الفاظ معنی بھی ہے، دیکھیے الف پارٹ الفاظ معنی، برس سال، قبل مطلب پہلے، کندہ مطلب کھودا ہوا، تعمیر کرنا عمارت کا بنانا، جانشین وارث یا کسی کے بعد اس کی جگہ لینے والا،
سلطان مطلب بادشاہ۔ تو یہ ہم نے سبق بھی پڑھ لیا ہے، الفاظ معنی بھی کیا ہے۔ یہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے، لکھنا بھی ہے اپنے کاپی پہ صاف صاف۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اس سے آگے ہم اگلے کلاس میں پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔